بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے شروع ہوگا۔ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ فانفجرت منہ 12 عینا، اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا پینے کی جگہ کو، مشرب کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو خدا کے رزق، اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تھی ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، زمین سے اگنے والی چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ وہ کیا ہیں؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وہ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز ہے۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اچھا مصر یا اس سے مراد کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے سوال کیا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینیت، مسکنت یعنی نداری اور خواری ان پر ڈال دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ذلت بدلہ ہے اس کا کہ انہوں نے جو نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو ایک اور نعمت یاد دلائی ہے کہ جب وہ مقام تیہ میں تھے، وہاں پر پانی ختم ہو گیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے لیے اللہ سے پانی مانگیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا، وہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزے کا ظہور بھی کیا، جو آپ کے عصا کے ذریعے 12 چشمے بنے، اور ان 12 چشموں میں سے یہ بھی ایک کمال تھا کہ ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ تھا تاکہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو، سب کا الگ مشرب تھا، پینے کی جگہ تھی۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ زمین میں یہ فساد کرتے تھے، یہاں تک کہ اور آگے بھی قرآن پاک میں ان کے فساد کا تذکرہ آئے گا، یہاں تک کہ ان انبیاء تک کو شہید کر دیا، اپنے نیک لوگوں کو جو ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور نعمت یاد دلائی کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہ کر سکیں گے، بنی اسرائیل کی ایک یہ بے ادبی بھی تھی کہ اپنے نبی کو نام سے پکارا کرتے تھے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں کہا کرتے تھے۔ اذ قلتم یا موسیٰ،
انہوں نے جہاں بھی قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آئے گا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام کے ساتھ ہی پکارا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر زن و سلوا پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ زمین سے جو زمین چیزیں اگاتی ہے، جس طرح کے بقل، کسی بھی ایسی سبزی جس کی ساکھ نہ ہو، یعنی جو زمین پر بچھی سبزیاں ہیں وہ مراد، سے ساگ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، قصائی ککڑی، خضروات یعنی سبزیاں، اس سے مراد کھیرا لیا گیا ہے، ترلی جو ہمارے ہاں جس کو بولا جاتا ہے، فومیہا گیہوں یعنی گندم، اور عدسیہا مسور، اور بصلیہ پیاز کو کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے زمین کی یہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں کہنے لگے ان کو یاد ستائی ان کو، اور کہنے لگے ہمیں دعا کیجیے اللہ یہ عطا کرے۔ تو اس کا طریقہ پھر اللہ نے ان کو یہ بتایا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شہر میں، یا تو شہر سے مراد مصر ہے، وہ خاص شہر ہے جو اب بھی مشہور ہے، یا اس مصر سے مراد کوئی بھی شہر، کیونکہ مصر شہر کو بھی کہتے ہیں، تو کسی شہر میں اتر جاؤ جو تم سوال کر رہے ہو تمہیں ملے گا۔ تو اس کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی نعمت بن و سلوا اور آسمانی کھانوں کو چھوڑا، اللہ نے فرمایا ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، یعنی ان کو دنیا میں نہ کوئی سلطنت ملی، اور آج بھی جو ان کی سلطنت ہے اس پر بھی کثیر اختلاف ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت زیادہ بڑی اسٹیٹس ہیں جو اس کو نہیں مانتی، اور آج بھی یہودی اس ذلت و رسوائی کو شکار ہیں کہ لوگ ان کو آج بھی ان کو کمیونٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگرچہ یہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ تسلط عزت و ادب کا باعث نہیں بنا، بلکہ لوگ ہمیشہ ان کو وہی خود غرض اور اسی طرح ان کو دنیا آج بھی دھوکے باز سے کہ دھوکے باز کے طور پر ہی جانتی ہے۔ تو ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ خدا کے غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کی غضب کے ساتھ لوٹے۔ انبیاء اور صلحاء کی بدولت جو ان کو رتبے حاصل ہوئے اس سے محروم ہو گئے، اور ان کا غضب باعث صرف یہی نہ، اچھا پھر انہوں نے جو بہت بڑے بڑے جرم کیے، اس کی وجہ سے ان پر یہ خدا کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات طرح طرح کے ان پر آئے، اور جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آگے آئے گا بھی۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے تھے، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کے بڑے جرموں میں شامل ہے۔ ایک تو اللہ کی نعمت کی ناشکری، اور دوسرا انہوں نے نبیوں تک کو شہید کر دیا، اور یہ اس وجہ سے یہ، اور بھی اس کا سبب کیا ہے کہ یہ نافرمانی کی انہوں نے، اور یہ حد سے بڑھتے تھے۔ ان کے حد سے بڑھنے اور نافرمانیوں کا تذکرہ آگے مزید آئے گا۔ اب ہم کچھ سیغوں پر بات کر لیتے ہیں صرفی نحوی۔ پہلا سیغہ اذ استسقى موسیٰ لقومہ، اذ کے بعد اس سے پہلے اذکر فعل محذوف، یہ ظرف ہے، اذ ظرف ہے، اور یہ نحوی اعتبار سے مفعول فی بنتا ہے۔ اب کس فعل کا مفعول فی؟ اس کے پیچھے فعل محذوف ہے اذکر، اس وقت کو یاد کیجئے۔ اذکر میں انت ضمیر فاعل ہے، اگر اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں، پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب بنی اسرائیل نے یہ کیا، اور اگر اس سے پیچھے اذکروا فعل محذوف مان لیں، اے بنی اسرائیل والو تم یاد کرو، تو پھر بھی معنی مراد ٹھیک ہے۔ اذ، اور اس کے ملانے کے لیے پھر اذ استسقا، استسقی استسقا سقیوں سے بنا ہے، سین قاف یا، اور اس کا حروف اصلیہ سین قاف یا ہیں، اور یہ باب استفعال میں اس کو لے گئے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی، مزید فی نقص، یہی اسباب استفعال، اس کا معنی سخت طلب کرنا، یعنی پانی کی سرابی کو طلب کرنا، اور موسیٰ اس کا فاعل ہے، لقوم ہی، اپنے قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے قوم پانی طلب کیا۔ اب اگلا سیغہ دیکھیے اضرب، یہ ضرب اضرب فعل امر ہے، مشہور سیغہ ہے، اور اس کا فاعل انت ضمیر ہے، بعصاک، عصا با حرف جر، عصا کا مضاف، قاف ضمیر مضاف الیہ مرکب اضافی، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ اس کا ظرف لغو ہوا، الحجر مفعول بہ اضرب کا، اس وجہ سے منصوب ہے کہ یہ اضرب کا مفعول بہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا سیغہ فنفجرت، انفجر انفجر انفجار، باب انفعال ہے، فجر اس کا مصدر ہے، فا جیم را، جس کا معنی پھوٹنا، فنفجرت منہ اس لاٹھی کے مارنے سے نکل رہی ہیں، اس پتھر سے نکل اٹھے، اثنتا عشرہ عینن، 12 چشمے۔ اثنتا عشرہ، یہ اثنا جو پہلا اس کا جز ہے یہ مورب ہے، اور عشرہ مبنی ہے، کہ احدہ عشرہ سے لے کر 19 عشرہ تک دونوں جز مبنی ہیں، لیکن اثنتا عشرہ کا پہلا جز مورب ہے، اور یہ فاعل ہے فجرت کا، معنی یہ بنا اس سے بہ نکلے 12 چشمے، اثنتا عشرہ ممیز، اور عین اس کی تمیز ہونے کی بنا پر منصوب، یہ ممیز تمیز مل کر فاعل ہے فجرت کا۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد علم پر جب قد داخل ہو جائے اس کا معنی ہوتا ہے، یہ ماضی قریب بن جاتا ہے، اور علم یعلم علما، یہ اس کا فعل ماضی ہے،
کل اناسن، کل اناس، کل یہ مضاف ہے، اناسن مضاف الیہ، یہ اس وجہ سے مرفوع ہے کہ عالمہ کا فاعل ہے۔ کل اناس، اب ہر تمام لوگ، مطلب کیا، ہر قبیلہ بنی اسرائیل والا، جس نے جان لیا، کس کو جان لیا، مشربہ، اب اس وجہ سے منصوب ہے مشربہ کہ یہ عالمہ کا مفعول بہ، مفعول فی ہے، کس جگہ کو جان لیا جہاں سے انہوں نے پینا تھا۔ اب مشربہ، شربہ، یشرب شربن سے اس میں ظرف ہے جس کا معنی ہوتا ہے پینے کی جگہ، گھاٹ۔ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے آپ کا مشرب کیا ہے، یہ ہمارے صوفیہ اور اس طرح وہ ادیب لوگ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہاں سے سیراب ہوتے ہیں، آپ کہاں سے اپنا فیض لیتے ہیں۔ تو مشرب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی جگہ۔ کلو وشربو، کلو کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وشربو اسی سے، شارب یشربو سے فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کے بعد صیغہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تعثوا، اور نہ پھرو زمین میں اس حال میں کہ تم فساد کرتے ہو۔ تعثوا یہ فعل نہیں ہے، اصل میں تھا تعثیو، اس کا جو ماضی ہے عاصی آتا ہے، عین سایہ، اور یہ نقص یائی ہے، اس میں اصل تعثیو میں یا کا دمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے اس کو گرایا، اجتماع ساکنہ سے پھر یا گرا دی، دمہ سے گرا گیا تو یا بھی گرا دی، تعثوا ہو گیا۔ نہ تم پھرو زمین میں فساد، مفسد یہ افسد یفسد افساد باب فعال سے، صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے فساد کرنے والے، یہ حال بن رہا ہے اور حال مؤکدہ ہے، یعنی عاصرہ کا تعثو سے حال مؤکدہ ہے، یعنی تم نہ پھرو زمین میں فساد کرتے، کیونکہ عاصیہ کا ولا تعثوا، عثو بھی اسی کو کہتے ہیں کہ زمین میں فساد کرنے کی، بری نیت سے چلنا، لیکن مفسدین اس کا حال مؤکدہ ہے، یعنی مزید اس کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں دیکھیے، اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، صابر یصبر سے صیغہ جمع متکلم اور لن کی وجہ سے آخر میں نصب آ گیا، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر۔ طعام یہ موصوف ہے، واحد صفت ہے، موصوف سے مل کر یہ اعلیٰ حرف جر کا مجرور ہے۔ فدعو، یہ دعا یدعو سے فعل امر ہے، دعا یدعو سے، تدعو سے بنے گا، تا گرائی، شروع میں حمزہ لگا دیا تو ادعو ہو گیا، واو آخر سے گر گئی، کیونکہ جب امر یا نہیں بناتے ہیں تو حروف ناقص کے آخر سے فعل گرا دیتے ہیں۔ تو فدعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، فدعو میں انت ضمیر فاعل اور ربک مفعول بہ، ہمارے رب سے دعا کیجیے کیا، یخرج لنا، ہمارے لیے وہ نکالے، اخرج یخرج اخراج سے بنا ہے، یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے، ویسے فعل مضارع ہے، جواب امر ہونے کی بنا سے اس کا آخر ساکن ہے، یخرج لنا۔ ممت انبت ینبت، انبات باب افعال سے، تم بھی تو صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس کا فاعل الارض، نبت ینبت نبتن اس کا مجرد مادہ ہے، اور زمین جس کو اگاتی ہے وہ کیا ہے، من بیانیہ ہے، من بیانیہ کا مطلب اس کا ترجمہ یعنی سے کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے، بقل، قصا فوم، بقل یعنی ساگ وغیرہ، قصا ککڑی وغیرہ، فومہا گندم وغیرہ، عدسیہا مسور، اور بصل مشہور ہے یعنی پیاز۔ یہ چیزیں، اب یہ سب من کا عمل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، بقل معطوف علیہ، قصہ معطوف اول، فوم معطوف ثانی، عدس معطوف ثالث، بصل معطوف خامس رابع، یہ سب معطوف علیہ اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن گئے، من کا مجرور جار مجرور مل کر یہ بن جاتا ہے تنبت کا ظرف لغو۔ اس کے بعد صیغہ اتستبدلون، اب حمزہ استفہام ہے، تستبدلون، استبدل استبدل استبدال سے، باب استفعال سے، بدل اس کا مصدر ہے مجرد میں، اور اس کا معنی تبدیلی کو چاہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تبدیلی چاہتے ہو ادنا سے، ادنا یہ ظرف کا یہ اس میں تفضیل ہے، دنا یدنو سے بنا ہے، اور خیر بھی اس میں تفضیل ہے، لیکن اخیر سے کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو خیر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا صیغہ جس کو ہم بیان کریں گے، اہبطوا مصرا، حبط یحبطو سے فعل امر ہے، اتر جاؤ اس زمین میں، اہبطوا مصرا، مصرا اس کا مفعول بھی بنے گا، یعنی شہروں میں سے کسی شہر میں اتر جاؤ۔ سألتم یہ سأل یسأل سے فعل صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور ضربت یہی ضربا سے ہی صیغہ واحد فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلۃ والمسکنہ اس کا نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ باؤ رجعوا اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔